ریاستی صدر MP جے عبدل عزیز نے اردو پریس کلب نظام آباد پر صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی حربے کے طور پر یکساں سول کوڈ کو استعمال کیا جا رہا، جبکہ لاء کمیشن نے ملک کی آزادی کے فوری بعد یکساں سول کوڈ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی BJP حکومت پارلیمانی انتخابات سے قبل ووٹرز کے ذہن کو روزگار، مہنگائی، ترقی کے مدے سے بھٹکانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر رہی۔ 2014 میں فرقہ پرستی کو فروغ دیا گیا، 2019 میں 3 طلاق، حجاب اور دوسرے مسائل پر ووٹرز کے ذہن کو منتشر کیا گیا، 2024 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں یکساں سول کوڈ کو انتخابی حربہ بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام طبقات گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے، یکساں سول کوڈ کسی بھی طبقے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور ریاستی صدر MP جے عبدل عزیز نے وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کرنے والے وفد سے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد کیا بات چیت ہوئی، اس سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیوں مسلمانوں کو تفصیلات سے واقف نہیں کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر تنظیم اور سیاسی جماعت کو یہ دستوری حق حاصل ہے کہ وہ پرگتی بھون تک رسائی حاصل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ کو ہی ملاقات کا موقع دیا جا رہا، جس سے غلط نظر قائم ہو رہی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ MP جے نے علیحدہ تلنگانہ تحریک میں BRS کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے ملک بھر میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا مسلم پرسنل لاء میں مداخلت، MP جے نے کھل کر مخالفت کی۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان آئی تھی سوال کی شکل کے اندر، میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ گزشتہ جو ملاقات ریاست کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوئی تھی، اس ملاقات کی بہرحال ایک اہمیت ضرور ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمارا یہ احساس ہے کہ اس ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی ان تمام لوگوں کی جو اس وقت کے اندر شامل ہیں۔ ضابطہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر یہ وقت مسلم پسند اللہ ووٹ کے مسائل اور یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں نمائندگی کے لیے پہنچا ہے، تو ظاہر ہے اس پر گفتگو کیا ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، وہ عوام کے سامنے بالخصوص آ جانی چاہیے۔ لیکن اب احساس جو میں آپ کے سامنے یہاں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی حد تک یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ملاقات در حقیقت آئندہ انتخابات کے تناظر کے اندر کی گئی۔ تو ظاہر ہے ملاقات تو ہو سکتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی ادارہ یا کوئی مکتبہ وقت کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے اور ملاقات کرنے کا اس کو حق حاصل ہے۔ یہ ملاقات انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ملاقات اجتماعی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جہاں تک KCR صاحب سے ملاقات کی بات ہے، یہ ایک جمہوری ملک کے اندر، ایک جمہوری ریاست کے اندر یہ عوام کا، جماعتوں کا، تنظیموں کا اور فلاحی اداروں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کا انتخابات قریب آئیں یا انتخابات دور ہوں رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن کے اندر اٹھتا ہے کہ یہ ملاقاتیں عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ در حقیقت کسی کی موجودگی کے اندر یا کسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر اپنے اس احساس کو درج کرانا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری ملک کے اندر ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر موومنٹ وہ در حقیقت وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر سکتی ہے اور انہیں ملاقات کرنی چاہیے، لیکن اس کا اندازہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ اسی وقت ملاقات کا وقت دیتے ہیں جبکہ فلاں اور فلاں اس وقت کے اندر شامل ہوگا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو ان جماعتوں کی سماجی، سیاسی اور مذہبی حیثیت کو بہت بڑا صدمہ پہنچے گا۔ ہمارا یہ احساس ہے، اس صدمے سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے اس گزشتہ 9 برس کی تاریخ کے اندر اگر آپ کو یاد ہے تو کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیجئے جس میں کچھ تنظیموں کے ذمہ داروں نے، کچھ اداروں کے ذمہ داروں نے، کسی موومنٹ کے ذمہ داروں نے تنہا اپنے طور پر ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ پورا معاملہ سناٹا ہے، ایسی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہرحال گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ کسی سے اختلاف نہیں ہے، اپنے جمہوری حق کا جو ہے در حقیقت اظہار ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینا ہے تو ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ حصہ لے سکتی ہے، یہاں سے لے سکتی ہے، UP سے لے سکتی ہے، راجستھان سے لے سکتی ہے، گجرات سے لے سکتی ہے۔ کسی فرد کو اس انتخابی عمل کے اندر اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ مشورے دیے جا سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق اس جمہوری ملک کے اندر کسی طرح کسی کو حاصل نہیں۔
ٹھیک اسی طرح کسی سیاسی جماعت کو، کسی جو ہے گروہ کو، کسی دوسرے اور جماعت کے اوپر اس طرح کی پابندی لگانے یا اسی طرح سے جو کنٹرول کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ ملیں گے تو ہمارے ساتھ ملیں گے اور اگر نہیں ملیں گے تو ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو نیریٹیو عوام کے درمیان میں گردش کر رہا ہے، میں کہتا ہوں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے اس احساس کے سلسلے میں بات وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے مدعے پر، اپنے اپنے مسائل پر، اپنی اپنی چیزوں پر اس جمہوری ملک کے اندر، خواہ مسئلہ اوقاف کا ہو، خواہ مسئلہ اردو زبان کا ہو، خواہ مسئلہ ریزرویشن کا ہو، تحفظات کا ہو اور اوقاف کے مسائل کا ہو، علیحدہ سے بھی ملنے سے کوئی خرابی نہیں ہے، ملنا چاہیے۔ اس جمہوری ملک کے اندر اگر یہ ادارے ایک جو ہے اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، ایک جمہوریت کے لیے بہت بڑا کا مسئلہ ہو، خواہ وہ جمہوری اداروں کی بقا کا مسئلہ ہو، خواہ وہ دستور کے بنیادی مسائل کو لوگوں کے سامنے شعوری اعتبار سے لانے کا مسئلہ ہو، یہ بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ تفریق جو ہے رنگ و نسل لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ تو ہمارا جو موقف ہے وہ رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس سارے ہی لوگوں کے لیے، اس کے دروازے سارے ہی لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ ہمارے پاس وائس پریزیڈنٹ ہے تو دیگر اور جو ہے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس موومنٹ کے بنیادی ڈھانچے کے اندر شامل ہیں، لیکن ان کا مذہب الگ ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر یہ موومنٹ نہیں چلاتے بلکہ دستور کے اور اصولوں کی بنیاد کے اوپر چلاتے ہیں۔ چنانچہ اس پہ خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، اس کا الگ سے ونگ موجود ہے، اور جہاں تک کارکردگی کی بات ہے میں ایک دو باتیں رکھ کر آپ کو کرتا ہوں۔ CAA کا مسئلہ تھا، ہم اسے دستور کے اندر تبدیلی اور دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس پورے سمویدھان کا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے جو ملین مارچ ہوا تھا حیدرآباد کے اندر، اس میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح کسانوں کے مسئلے پر اندرا پارک کے اندر ہم احتجاج کرے، ہم نے دھرنے دیے، دیگر اور تنظیموں کو، دیگر ہم خیال جو ہے سوسائٹیز کے رہنے والوں کو، سول سوسائٹیز کے رہنے والوں کو ہم ساتھ لیے اور یہ کام کرے۔ ہم نے ملک پیٹ کے چوراستے کے اوپر یہ راستہ روکا بھی اور لوگوں کے سامنے اپنے مسائل رکھے۔ غرض کے اس ریاست کے اندر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس صرف کاغذ پر نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر موجود ہے۔ نظام آباد میں ہے، عادل آباد میں ہے، محبوب نگر میں ہے اور نلگنڈے کے اندر ہے، اور پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے مقامات پر ہے۔ کم و بیش 70 سے زائد مقامات پر اس کی برانچز موجود ہیں اور کئی ہزار پر مبنی اس کے ایسوسیٹس موجود ہیں، ایک پورا ڈھانچہ اس کا موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، وہ وضاحت یہ ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ برسر اقتدار جماعت سے ہے، نہ اپوزیشن کے اندر موجود جماعت سے ہے، نہ کانگریس سے ہے، نہ TRS سے ہے، نہ BRS سے ہے، نہ SP سے ہے، نہ BSP سے، کسی سیاسی جماعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دستور کے مسائل میں جب کبھی کوئی بات آئے گی وہ دیگر اور جماعتوں کے ساتھ تعاون کرے گی اور تعاون حاصل کرے گی۔ اس کی پوری گزشتہ کی 2 دہائی کی تاریخ اس بات کے اوپر مکمل طور پر گواہ ہے۔ اب آخری بات پر آئیے، جہاں تک ایکسا سول کوڈ کا مسئلہ ہے، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس کو انتخابی تناظر کے اندر دیکھتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انتخابی تناظر کے اندر دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کے بھی جو الیکشن لڑے گئے